حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی 40 ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ آغا مصطفی صاحب کیونکہ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں اور وہاں سگنل کے مسائل ہیں، جیسا میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بے شمار لوگ ہیں جہاں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور سرور کے اوپر لوڈ ہوتا ہے، اور گرمی بھی ہے جس کی وجہ سے کبھی ڈیوائس بھی جو ہے وہ ایکسٹرا ٹیمپریچر کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں ہم روزانہ پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کریں، اور اس 40 پہ خصوصی طور پر ان مومن و مومنات کے لیے جو کربلا نہ جا سکے کسی وجہ سے، ان کے لیے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام دیکھنے والوں کے لیے یہ پروگرام ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کربلا نہیں جا سکے ان کا پیغام، ان کا سلام، ان کی جو بھی خواہشات ہیں، ان کی جو بھی دعائیں ہیں، وہ آغا مصطفی صاحب کے ذریعے کربلا معلیٰ تک حرم اور آغا مصطفی صاحب بھی ہمیں روز صبح شام ماشاءاللہ مسلسل سبحان بھائی، آغا مصطفی صاحب اور ہمارا جو بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے تمام کوشش کر رہے ہیں کہ 40 میں آپ موجود رہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد جا رہا ہے تاکہ ہمارا کنیکشن بہرحال کربلا سے رہے، باوجود اس کے یہ خاصا کی دعا گو ہے۔ آپ دیکھنے جتنی بھی پیغامات ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں، وہ ہم آپ بھی آغا مصطفی صاحب کے ذریعے وہاں تک پہنچا دیں تاکہ ہم آپ کی امانت وہاں پہنچ جائے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ویسے تو ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں ہمیں سنتے ہیں، ہماری بات ان کو سمجھ آتی ہے، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کے ذریعے ہمارا سلام یا ہماری درخواست پہنچتی ہے تو دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے۔ مصطفی بھائی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی مقام، ایسی جگہ تلاش کر لی جائے جہاں پر کچھ دیر کھڑے ہو کے بات کی جائے، کیونکہ گرمی بہت سخت ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ڈیوائسز ہیں وہ تھوڑا سا ان کے اندر سلو بھی ہو جاتی ہیں، سرور کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر جی آپ بات کرتے رہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری ساتھ ان کی یہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں 11 بجے انہوں نے کوشش کی ہے، بلکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتے ہیں اور اسپاٹ کر لیتے ہیں جگہوں کو، لیکن بعض مرتبہ ہجوم کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ سگنل کے اندر مسائل آ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال 40 ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر کروڑوں لوگ جو ہے بقول مصطفی بھائی کے انہوں نے کل ہمیں بتایا کہ کروڑوں لوگ جو جی تاج بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اور مومن و مومنات جو ہیں خصوصی طور پر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز جی بھی آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، جی 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 ٹھیک ہے تو بھائی، آپ جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں بید الحرمین۔ جی جی بید الحرمین کی طرف آپ کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں، کیونکہ یہاں ویژولز لوگوں کی خدمت میں جا رہے ہیں، لوگ زیارت کرتے رہیں گے، پھر ورنہ لوگ وہ زیارت ساتھ ساتھ کرتے ہو رہیں جائے گے۔ گی نا ہمارے ناظرین جی کو جی لوگ سمجھ ساتھ نہیں آئے ساتھ زیارت کرتے ہیں۔ جی ہم بید الحرمین کی طرف آ گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ کافی ازدحام تھا۔ بدوی تاج پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ ٹیکنیکل مسائل ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوشش یہی ہے کہ ان سے جلد رابطہ بحال ہو جائے، اور ہم آپ کی تمام جو بھی دعائیں، خاص کر میرے پاس کچھ میسیجز آلریڈی موجود ہیں، آفتاب زیدی صاحب کی خصوصی ایک دعا ہے، اس کے علاوہ ہمارے دیگر دوست احباب ہیں جن کے نام میں نے لکھے میں، سب کے نام تو نہیں لے سکوں گا لیکن میرے پاس موجود ہے نام، آغا صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی دعائیں ان تک پہنچائیں۔ تو بات ہو رہی تھی 40 کی،
اربعین ایسا موقع ہے کہ جس موقع پر لاکھوں کروڑوں افراد جو ہے وہ کربلا میں موجود ہوتے ہیں، اور اگر خود موجود نہیں ہے مومن فزیکلی، تو کم سے کم اس کا دل تو کربلا میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا دل کربلا میں ہے تو ہمارا کنیکشن بھی کربلا سے ملے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا نیٹ ورک ہے، جو نہ کبھی کمزور ہوتا ہے نہ کبھی جو ہے اس کے اندر کوئی رکھنا آتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس یہ نیٹ ورک ہے موجود تو مومن مومن سے کنیکٹڈ رہتا ہے، چاہے مومن کہیں بھی ہو۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں، اسی لیے جب انتقال ہو جاتا ہے ہمارے پیاروں کا تو اکثر علماء جو عرفان ہیں ان کی کے خواب میں مختلف علماء آتے ہیں اور عالم برزخ کا اپنا حال بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے، وہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ عالم ارواح میں بھی ہم رہتے ہیں۔ جی موسی بھائی، آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، یہاں سے موسی بھائی یہاں کہ سگنیچر آپ کی آواز آ رہی ہے، میں ایک کال بھی لے رہا ہوں، ساتھ ساتھ نام لکھ لیں آپ۔ جی جی بسم السلام اللہ۔ علیکم۔ جی مین وائل آپ لوگ ہمیں فون کر کے جو ہے وہ نام ہمارے ساتھ بتاتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ لکھوا، تاکہ آپ کی دعائیں موسوی بھائی تک پہنچا سکیں۔ اتنی دیر میں انشاءاللہ موسوی بھائی بھی تقریباً اب اپنی جگہ ان کو مل گئی ہے۔ جی موسوی بھائی۔ جی اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں، عباس اسلام کا بین الحرمین موجود ہے۔ کچھ آواز میں خلل ہے ناظرین، آپ لوگ ہمیں فون کر کے اپنے نام کا اندراج کرائیں تاکہ آپ کے نام جو ہے بتائیں ہم موسوی بھائی کے پاس، تاکہ حرم میں ڈائریکٹ آپ کی دعا کی جائے۔ ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ سلسلہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ، میں روزانہ تقریباً یہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کروڑوں لوگ موجود ہیں اس وقت کربلا میں، اور نیٹ ورک ظاہر ہے ایک ہی سرور کے ساتھ چل رہا ہے کام، تو اس میں اپلوڈ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، ہر کوئی ماشاءاللہ بے شمار ہو گئے، اپنے پرسنل چینل بھی ہو گئے لوگوں کے، تو پوری انٹرنیٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑی انہانس ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے عام طور پر کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے، جو ہمیں آواز کی پریشانی یا سگنل کا مسئلہ ہمیں ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ عام طور پہ ہماری ٹیم بڑی ایفیشنٹ ٹیم ہے۔ پہلے کال بھی لے لیتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم، آپ دوبارہ کال کر ہماری بڑی ایفیشنٹ ہے، پہلے سے سارا کر لیتے ہیں۔ موسیٰ بھائی وہاں سے اور اسٹوڈیو سے ہمارے جو پروڈیوسر صاحبان ہیں وہ پہلے سے محنت صبح سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور جگہ کی تلاش وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی رش کی وجہ سے جگہ نہیں مل پاتی، تو اس لیے پروگرام شروع کر کے ہمیں اب جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ساتھ ساتھ کی کہاں آواز آ رہی ہے، کہاں سگنل آ رہے ہیں، تو آسان ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا، کیونکہ لائیو نہیں ہوتے ہم۔ ادروائز تو ہو سکتا ہے ان کی بات آپس میں آسانی سے ہو جاتی ہو، لیکن جب ہم لائیو ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ ٹیکنیکل گلیچز زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جب وہ آن لائن ہو جائے ہمارے ساتھ، اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہیں سگنل آ رہا ہے تو جہاں سگنل آئے گا وہاں رک جائیں گے، اور یہ تھوڑی سی پریشانی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی ہیں۔ تمام دیکھنے والے جو بھی ہیں انہوں نے جو سوالات نہیں، جو دعائیں کی انہوں نے کہا ہے، ان دعاؤں کا ہم نے ضرور پہنچا دیا ہے۔ آپ ابھی بھی ہمیں فون کر کے اپنے نام کا اندراج کرا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی دعائیں، آپ کی درخواست جو بھی ہے وہ مولا عباس کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور ڈائریکٹ مولا سے، اور خصوصی طور پہ جو لوگ کربلا آئندہ سال جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کربلا میں جب تک مولا عباس کا اذن نہیں ملتا آپ کے اسباب بھی نہیں مہیا ہوتے، تو ہم یہ دعا کریں گے جناب عباس کو
جناب ام البنین کا واسطہ دے کر کہ تمام مومن و مومنات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے کربلا جانے کے اسباب نہیں ہو رہے، تو مولا سے درخواست کریں گے کہ جناب سکینہ کے صدقے میں ان افراد کے اسباب جو ہے اس کا بندوبست ہو جائے، چاہے وہ معاشی اسباب ہوں، چاہے وہ اور ان کے کچھ ڈاکیومنٹس کے کوئی مسائل ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہاں پر لوگوں کے مسائل ویزے کے وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سفر کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر قسم کا وہ مسئلہ جس کی وجہ سے کربلا کی زیارت کرنے سے اس وقت تک ابھی محروم ہے ہمارے دوست احباب، مستورات، مرد و مستورات جو بھی ہیں اور تمنا رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب عباس ان کے ان اسباب کو جلد سے جلد جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں اور ان کو پروانہ زیارت مل جائے، تاکہ وہ اگلے سال آپ سب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ اربعین میں وہاں موجود ہوں۔ اور یہ تمنا بہرحال رہتی ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں نے اپنے علماء سے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، فی الحال کربلا کا سلسلہ نہیں بن رہا، تو آپ کوشش کریں کہ علاوہ محرم سفر کے کوشش کریں کہ کسی طرح مشہد مقدس تشریف لے جائیں، کیونکہ مشہد مقدس جانے کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک ہم موت نہیں آئے گی، جب تک اجداد کی مولا فرماتے ہیں زیارت نہ ہو جائے۔ موسی بھائی موجود ہیں، آپ شاید ہو سکتا ہے ہمیں پانی کے فوارے بھی نظر آ رہے ہیں، تو شاید کچھ سگنل بہتر ہو۔ جی موسی بھائی۔ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی آواز سن سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ، چلیے بہت شکریہ موسی بھائی، ہمیں اندازہ ہے موسی بھائی بڑے مشکل حالات ہیں وہاں پر، ظاہر ہے، اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اسپاٹ ڈھونڈنا کہ کہاں پر سگنل ہے کہاں نہیں ہے۔ آپ فرمائیے فی الحال کیا پوزیشن ہے آج کی بات؟ جی پوزیشن ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ رش بڑھ رہا ہے، اور اتنی شدید گرمی میں اس وقت عموماً رش رات کو ہوتا تھا، مگر چونکہ اس وقت اربعین قریب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی شدید ترین رش ہے، چاروں طرف جو فینس لگے ہوئے ہیں۔ اور جیسے جیسے ناظرین رش بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے نیٹ پہ بھی مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کل پروگرام کیا تھا، ہم اپنے اسپاٹ پہ گئے تھے، ان ایک دو اسپاٹ پہ جو نیئرسٹ ہے، مگر وہاں پر جو ہے وہ سگنل آج منقطع تھے، اس لیے ہمیں نیا اسپاٹ دیکھنا پڑا۔ اور میں جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ پنکھوں سے چاروں طرف سے پانی پھینکا جا رہا ہے ہوا کے ساتھ، مگر پانی زمین پہ کچھ اس کے آثار نہیں ہے، اتنی گرمی ہے کہ وہ ہوائی میں خشک ہو رہا ہے، شدید ترین گرمی ہے اس وقت، بالکل ایسا لگ رہا ہے آگ برس رہی ہے، اتنی گرمی ہے۔ مگر زیارت میں جوش و خروش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ازدحام کی سی کیفیت ہے۔ ہم بالکل بین الحرمین میں کھڑے ہیں، ہماری سامنے مولا حسین صاحب کا حرم ہے اور میری پشت پہ مولا ابوالفضل عباس صاحب کا حرم ہے۔ ماشاءاللہ محسن بھائی، یہ غنیمت ہے کہ ابھی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، تو ہماری گزارش ہے آپ سے کہ تمام مومن و مومنات، خصوصی طور پر آفتاب زیدی صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا ہے کہ مولا سے درخواست کریں کہ وہ اور دیگر جو متمنی ہے جانے کے، ان کے لیے اسباب جو ہے وہ مہیا ہو جائیں اور اگلے سال وہ زیارتوں پر چلے جائیں اور کامیابی اللہ تعالیٰ انہیں حاصل کرے ان کے کچھ جو بھی مسائل ہیں ان میں۔ انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں بدست دعا ہے، جتنے لوگوں نے بھی ابھی تک دعا کے لیے فون کیا ہے اور جو نہیں بھی کر سکے ان سب کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں، مولا ابوالفضل عباس اور مولا حسین علیہ السلام کا جن کی تمام حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ خصوصی طور پر نام لے کے آفتاب زیدی دعا کرا دیجئے موسی بھائی۔ جی آفتاب زیدی صاحب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ان کی تمام حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، پروردگار ان کو بار بار مولا حسین علیہ السلام کی دواری عنایت فرمائے، تمام طواف الہی عالیات پر ان کو جانا نصیب ہو انشاءاللہ، صدقے میں سید الہی الشہداء و مولا ابوالفضل عباس اسلام کے۔ الہی آمین۔ موسی بھائی، آپ تو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے، سبحان بھائی کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مولا عباس کے صدقے میں آپ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح ہر سال کی خدمت کرتے رہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
अच्छा मुस्लिम भाई, आपने कहा गर्मी बढ़ती जा रही है और दिन में भी अब ज़ायरीन माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, तो पानी का बंदोबस्त जैसे आप फरमा रहे हैं कि जो शावर हो रहा है, ऊपर फुहार पड़ रही है, लेकिन वो हो जाता है, लेकिन इन तमाम हालात की में मोमिनीन का जज्बा, मोमिनीन का जोश किसी तरह जो है कम नहीं होता। इससे बड़ी मुझे जो है ना, यानी यूं समझ लें कि बड़ा तकवीत मिलती है दिल को कि वाकई ये मुस्तहकम होने का एक ही तरीका है कि इमाम हुसैन से लौ लगा ली जाए। जैसे कई तंदूर जल रहे हैं और आप बीच में खड़े हो जाएं, मगर लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर बात है सामने एक इतना बड़ा मकसद, एक हदफ है कि वो ज़ियारत को आए हैं, तो यकीनन हरम भी जाएंगे, हरम में नमाज भी क्या क्या पढ़ेंगे, सैयद शुहदा से तवस्सुल भी करेंगे, तो गर्मी की परवाह नहीं कर रहे हैं। भारत ने इंतजाम बहुत किए हैं, पंखे हैं, पंखों के साथ मुस्तकिल पानी का स्प्रे है, मगर मैं देख रहा हूँ जमीन पे पानी नहीं गिर रहा है। इतना पानी बरस रहा है, इतना पानी पंखों के साथ फेंका जा रहा है, शावर है मगर जमीन पे पानी नहीं है, इतनी गर्मी है कि जमीन तक पानी नहीं पहुंच रहा है, सूख रहा है वो रास्ते में। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, आप हमें फोन करके अपनी सलाम पेश कर सकते हैं, मौला को भेज सकते हैं अपना सलाम, और अगर उसके अलावा कोई दुआ करानी है, फोन आगे एक मौलवी भाई कॉल ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब, आपकी दुआ के लिए मैंने कह दिया था, आज फिर बताइए क्या। अच्छा क्या पहले तो मेरी तरफ से तस्लीम भाई आपको और आजाद कुर्सी भाई को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अलैकुम सलाम और रहमतुल्लाह। मेरी आजादी मुर्शी के लिए, सुभान भाई के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह इनके दर्जा बुलंद करे, अल्लाह इनको जिंदा दे, और आदि साहब अरबई पर हमें ज़ियारत कराते हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं, जी और बिल्कुल, अल्लाह इनको खुश रखे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने प्रोग्राम एक देखा था मुर्शी भाई का, 3-4 दिन पहले अरबाइन का, वो कपड़ों के बारे में बताते थे कि वहाँ कपड़े मिलते हैं, हाँ, भाई उस पर बात से पूछ ले चलिए ठीक, तो आगा मेरे लिए कहते। ठीक है। मुफ्ती भाई इमरान के लिए दुआ करा दी, और कह रहे हैं आपका प्रोग्राम उन्होंने देखा था जिसमें आप कुछ कपड़े वहां मिलते हैं इस सिलसिले में जिक्र कर रहे थे, हमारे बाकी नाज़रीन के लिए भी एक दफा वो दोहरा। जी कपड़ों के मैं समझा नहीं, दोबारा से कहिए। अब इमरान ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आप कोई जिक्र कर रहे थे कपड़ों का, कि कपड़े वहां मिलते हैं या कुछ ऐसा है, उन्होंने आप ही से सुना है, तो अगर आपको वो याद आ रहा है तो एक दफा दोहरा नहीं दें और मुझे उनकी दुआ कर दें। नहीं मुझे याद नहीं, ट्रांसमिशन में रिकॉर्डेड होगा, 2-3 दिन चलिए पहले इमरान, की ट्रांसमिशन देख मुझसे रहे हैं, मुझे भाई नहीं को याद, इंशाल्लाह माजरत हम चाहता कोशिश हूँ। करेंगे कि याद आ जाए, या जो प्रोग्राम आपने किया है उसमें से देख के जरूर कर दें, लेकिन बहरहाल इमरान के लिए दुआ करा दें आप, मुफती भाई, अल्लाह ताला उनके मसाइल हल करे। को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, इन पर इसके दरवाज़ों को वसी फरमाए, इंशाअल्लाह इनकी तमाम अतवात आलियात की ज़ियारत जल्द अज जल्द नसीब हो। सत्य में सैयद शुहदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। नाज़रीन, आप इस वक्त खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मुफ्ती भाई मौजूद है करबला मौला में, इमाम हुसैन का हरम के अक़ब में है, और दूसरी तरफ मौला अब्बास का अक़ब है। समझ लें कि जन्नत से अस्सलाम इस वक्त वालेकुम। एक खातून बात कर रही हैं, सुनते हैं। इराक़ी इराक़ी मास्मो की फातिमे फातिमे من وين؟ من بغداد. أقول لبيك ممنون. لبيك يا مهدي. مهدي. جزاك الله جزاك الله. सलाम। जी बच्ची थी, फातिमा नाम बता रही थी बगदाद से, लब्बैक या हुसैन कहना चाहती थी। जी बिस्मिल्लाह कंटिन्यू करें। जी माशाल्लाह। तो नाज़रीन, मैं ये कह रहा था कि अगर आप फोन करके अपनी सलाम, अपनी दरखास्तें हमें तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर पहुंचाएं। मुफ्ती भाई इस वक्त मौजूद है। मैं ये कह रहा था कि एक तरफ मुफ्ती भाई के इमाम हुसैन का हरम है, दूसरी तरफ मौला अब्बास का हरम है, तो समझते हैं कि इस वक्त जन्नत में मौजूद है। मुस्लिम भाई, आपकी जो भी बात होगी
وہ ڈائریکٹ جنت میں جا رہی ہے. موسی بھائی ویسے یقیناً یہ صرف کہنے کی بات ہے, فیلنگ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ جنت کی فیلنگ کیا ہوتی ہے, ذرا وہ ہمارے ناظرین. جنت کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس کے حساب سے جنت سید الشہداء کا جوار ہی ہے. اور یہاں سے اس حصے میں خصوصاً سید الشہداء کے حرم کے پاس, شہداء کے حرم میں, مولا ابوالفضل عباس اسلام کے حرم کے پاس, یہاں پر آ کر آپ تمام چیزیں سے آپ اپنے آپ کو پیس میں محسوس کرتے ہیں. واللہ آپ ایک پیس میں محسوس کرتے ہیں اور آپ کے ذہن کے سامنے سے تمام چیزیں جو ہے وہ ہٹ جاتی ہیں. بالکل پیس, ایک دم جس کو کہتے ہیں نا ہندی میں شانتی میں آ جاتے ہیں آپ. ایک دم مکمل. سکون کسی کیفیت, مکمل سکون کسی کیفیت ہے. تو یہ پیس کا انسان جو ہے وہ احساس کرتا ہے. اب اس کے اندر مانوی برکات, انسان کو کیا کچھ اس کے حسنات مل رہے ہیں, وہ مختلف چیزیں ہیں, مگر جو وہ محسوس کر سکتا ہے پہلے ہی لہجے میں, وہ ایک سکون کا احساس ہے, کہ شدید سکون کا احساس محسوس ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کے پیچھے زائرین جو ہے وہ مسلسل چل رہے ہیں اور کروڑوں لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی آپ کے پاس کشادہ جگہ ہے, پیچھے کندھے سے کندھا نہیں مل رہا. یہ دماغ دیکھ کے جو ہے میں بھی حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کروڑوں لوگ اور اس کے باوجود بھی زمین اتنی کشادہ ہے. ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کے پیچھے دیکھیں مومنین آرام سے اس وقت چل رہے ہیں. جی بالکل, کیونکہ دوپہر میں عموماً لوگ رش جو ہے وہ رات میں ہوتا ہے شدید, مگر چونکہ عرفین اب جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اذہان کی کیفیت ہے, کیونکہ پورے عراق سے جو مومنین ہیں, لوکل جو ہیں, وہ اب کربلا میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کے بڑے بڑے موقعات ہیں, تو اب چاہے دن ہو یا رات ہو, اب یہاں پر اذہان کی ہی کیفیت رہا کرے گی عرفین تک. ماشاءاللہ. اچھا موسی بھائی یہ بتائیں کہ جو لوکلز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آنا شروع ہو رہے ہیں, تو جیسے ہی اربعین ختم ہوتا ہے تو ویسے ہی کیا لوکلز جو ہے وہ واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں, رش جی چھٹنا لوکل شروع ہو واپس چلے جاتا جاتے ہے؟ ہیں. دیکھیں وہ تو ہر شب جمعہ آتے ہیں, ان کے لیے مختلف فیلنگز ہے نا. اب ایک آدمی دوسرے ملکوں سے آیا ہے ایئر ٹکٹ لے کے بائی روڈ, وہ تو چاہے گا کہ بس حرم میں ہی زیادہ تر وقت گزارے. مگر جو لوکلز ہیں, جو یہاں رہتے ہیں, جو مقامی ہیں, اگر وہ بغداد سے بھی آ رہے ہیں تو شب جمعہ بعض لوگ آ جاتے ہیں, بعض لوگ مہینے میں ضرور آتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ مطلب سال میں کئی بار آتے ہیں نا, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جی اسپیس چھوڑتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ عرفین کر کے عزاداری کر کے دونوں حرموں سے نکل کے وہ سیدھے یہاں سے نکل جائیں. اس کے باوجود بھی یہاں پر پھر بھی جو ہے وہ کئی لاکھ افراد عرفین کے بعد بھی ہوتے ہیں, چونکہ جو انٹرنیشنل زائرین ہیں, جس میں ہمارے پڑوسی ملک سے جو ہے وہ 60-70 لاکھ, بلکہ اس دفعہ سن رہے ہیں کہ کوئی شاید وہاں سے 1.5 کروڑ لوگ آئے ہوئے ہیں, جو ان کی امیگریشن کہہ رہی ہے کہ 1.5 کروڑ لوگوں نے دونوں زمینی بارڈر کراس کیے ہیں, تو وہ یہاں پر رہیں گے. اس کے علاوہ جو اور پوری دنیا بھر سے مل کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ رہیں گے. تو یہاں پر رش رہے گا, وہ دھیرے 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 یہ رش ختم ہوتا ہے, مگر یہاں سے کم ہو کر چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام آ جاتے ہیں, تو یہ رش مولا امیر المومنین کے حرم پہ اور مسجد کوفہ میں پڑ جاتا ہے, قازوین میں پڑ جاتا ہے, دوسری طرف پڑ جاتا ہے رش. یہ کوئی صحیح. 28 تو سفر کے بعد ڈھلے گا یہ رش. ٹھیک, اب یہ بات کرنا ضروری ہے موسی بھائی کہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے خاص طور پر کیونکہ اب بہت رش ہونے لگا ہے, تو وہ حکومت شاید یہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ آپ کو سرٹن ایئرز کے لیے ایک حج الاؤ ہے, پھر اس کے بعد 2-4-5 سال کے بعد ہی کر سکتے ہیں. تو کیا کربلا میں بھی ایسی کچھ سلسلہ چل رہا ہے؟ کروڑوں لوگ آتے ہیں اور کروڑوں لوگ آنا چاہتے ہیں, تو کوئی ایسا پلان ہے؟ اگر ہے تو نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کیا معجزہ ہے؟ جی ایسے کوئی پلان ابھی سامنے نہیں ہے, مگر مختلف بہانوں سے قدغنے کیے. اسے بحران اپنا آپ کا تافتان بارڈر بند کیا ہوا ہے, 1.5-2 لاکھ زائرین آتے تھے, ان کو نہیں آنے دیا گیا ہے. حکومت عراق کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. مختلف حکومتوں نے عربین کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے بحرینی مومنین کو نہیں آنے دیا گیا ہے, کویت سے مومنین کو نہیں آنے دیا گیا ہے, پاکستان سے تو بہت زیادہ موب آتا تھا, 1.5-2 لاکھ آتے تھے, ان کو نہیں آنے دیا گیا ہے. چند 100 لوگوں کو چھوڑا ہے. فلائٹیں کینسل کر دی ہیں, PIA نے ڈائریکٹ آپریشن نہیں کیا, عراقیہ کو چلنے نہیں دیا, ویزوں کی کہا کہ بہت کم ویزے ایشو کیجیے. دوسرے طریقوں سے ڈسٹرب کیا گیا ہے. حکومت عراق کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے.
ٹھیک. اور یہ ہمارے یہاں کے مومنین، یوکے کے مومنین کے لیے بتا دیجئے کہ جو ویسے تو سبھی جانتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتا دیں. ان کے لیے آن ارائیول ویزا ہے، جیسے پاکستانی سے جو ہے وہ اکیلے انڈیویجول کو ویزا نہیں دیتے، گروپ میں دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یوکے کے لیے بھی ایسا ہی ہے کیا؟ معذرت کے ساتھ موسی بھائی ہم آپ کو سن نہیں سکتے آپ کا جواب. اپلائی کریں بورڈ پہ، ای ویزا آن لائن آ جاتا ہے 3 سے 4 دن میں. آن ارائیول ویزا نہیں دے رہے، کوئی بھی آن ارائیول سمجھ کے مت آئے، آن ارائیول نہیں ٹھیک ہے، ملے گا. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے پوری بات تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ پہلے میں آن دوبارہ کہتا ارائیول ہوں کا دوبارہ بتائیں. آن ارائیول ویزے پر برٹش پاسپورٹ کے ساتھ مت آئیں، آن ارائیول بند کر دیا ہے. ای ویزا ڈالیں، آن لائن اپلائی کریں، 3 سے 4 دن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، مصری بھائی نے بتا دیا کہ اگر آپ متمنی ہیں تو گروپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنگل بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اب آن ارائیول ویزا ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو ای ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. آپ اپلائی کریں آن لائن اور 3 سے 4 دن کہہ رہے ہیں، ایک ہفتہ پکڑ لیں، ایک ہفتے جی میں ہاں. آپ کو آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ اپنے سفری جو ہے انتظامات کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ اکثر مومنین جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہا اگر کچھ لوگ نہیں جانتے ان کے معلوم ہو جائے یہ بات. تو مسلم بھائی یہ تو ہم نے ہمیشہ سے امام حسین کی زیارت پہ کہ کسی نہ کسی بہانے پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی، اور ابھی بھی جو ماڈرن طریقے ہیں ان کو اپنا کیا جا رہا ہے. لیکن اس 1400 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ دشمن اہل بیت اس میں کامیاب ہو گئے ہوں یا ایسا ہوا ہے. جی دیکھیے، قدغنے تو ہمیشہ لگائی گئی، قتل کیے گئے، بازو قطع کیے گئے، ہاتھ پیر کاٹے گئے. کوشش تو دشمن نے پوری کری، کیونکہ جب تک ظہور حضرت حجت نہیں ہو جاتا اہل بیت کی حکومت نہیں آئے گی. اہل بیت کی حکومت پوری دنیا کے اوپر نہیں آتی جب تک حضرت حجت کا ظہور نہیں ہوتا. بعد از حضرت حجت علیہ السلام ان کے ظہور پہ بعد از ظہور حضرت حجت علیہ السلام جو ہے وہ پھر اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے. اس سے قبل شیاطین، ادھر ادھر طاغوت، کوئی تھوڑا نارمل، کوئی زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جو زیادہ ناصبی ہیں انہوں نے زیادہ ظلم کیا، جو عیاش ہے وہ اپنی عیاشی میں لگے رہے، شیعوں کو تھوڑا موقع مل گیا جمع ہونے کا. یہ آن اینڈ آف اسی طرح سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا ہے. بعض دفعہ کہیں پر زیادہ سختی ہے تو کہیں ہجرت کر گئے، پھر وہاں حالات خراب ہوئے وہاں سے آگے ہجرت کر گئے. اس طرح سے چل رہا ہے، کیونکہ یہ دور، یہ ادوار جب تک ظہور نہیں ہوتا یہ اہل بیت کا دور نہیں ہے. یہ دشمن کو ایک وقت دیا گیا ہے، ابلیس کو وقت دیا گیا ہے کہ وہ جتنا ظلم کر سکتا ہے وہ کر لے. تو اور وقت مگر لیکن معلوم یہ بھی تک ہے. وعدہ ساتھ میں ہے. جی ہاں، یہ بھی وعدہ ہے کہ ان کے ظلم کے باوجود وہ نام و نشان کو نہ مٹا سکے گا، نہ پیغام کو نشر کرنے سے روک سکے گا. کیونکہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ العالمۃ غیر معلمہ کا جملہ ہے. آپ فرماتی ہے یزید کے سامنے روبرو اس لعین سے کہ فقید قیدک وساسعت وناسب جودک. پھر قسم کھائی وَوَاللَّهِ لَا تَمُو ذِكْرِنَا وَلَا تُمِيتُ وَحِيَنَا. تو کتنا زور لگا لے، پوری کوشش کر لے، پوری حکومتی مشینری لگا لے، جتنی دوڑ دھوپ کرنی ہے کر لے، جتنی زور آزمائی کرنی ہے کر لے، فواللہ مگر خدا کی قسم تو ہمارے نام و نشان کو مٹا نہیں سکتا، محو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تو ہمارے دین کو، ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک سکتا ہے. یہ شہزادی کے جملے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جو شہزادی نے فرمایا وہ وہی الہی سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ تمام تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ جبریل عنایت فرمائی. اسی طرح سے جس طرح راز الہی پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا شاء اللہ ان یرانی قتیلا و یراہن السبایا. پروردگار چاہتا ہے کہ وہ ہمیں قتیل دیکھے اور اہل بیت رسول زادیوں کو اسیر دیکھے. تو یہ تمام راز الہی ہیں جو بعض جگہوں پر اہل بیت علیہ السلام نے افشا کیے تاکہ اپنے مشن کو
ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکے، بالکل چیزوں کو واضح کیا جا سکے، کیونکہ تمام لوگ مل کر سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مولا آپ عراق نہ جائیں، تو مولا نے ایک جملے کے ذریعے سے راز الہی پہ سے پردہ اٹھایا کہ مجھ کو جانا ہے، اور اور جو ہے وہ شہید کربلا، زمین کربلا میرا انتظار کر رہی ہے، اور مجھے کربلا کی زمین میں اس وقت تک سکون اختیار کرنی ہے جب تک خدا چاہتا ہے، یعنی ظہور تک۔ اور یہی تمام چیزیں تھیں، تو دشمنوں نے جتنی کوشش کرنی ہے کریں، مگر شہزادی کا یہ جملہ تمام شیعوں کو اطلاع دیتا ہے کہ نہ نام مٹے گا اور نہ پیغام رکے گا، تو آپ اپنی کوشش کرتے رہے، دشمن کو اپنی کوشش کرنے دیں، دشمن سر کاٹ کاٹ کے تھک جائے گا، مگر خدا ان سروں میں اضافہ کرنے سے جو ہے وہ نہیں رکے گا۔ کتنی اور اگر اسی طرح سے کسی قوم پہ اسٹرائک ہوئی ہوتی، ان کے گھر جلے ہوتے، سینہ گردن زدنی ہوئی ہوتی، دھماکوں سے مارا گیا ہوتا، تو وہ قوم مٹ چکی ہوتی، مگر یہاں پر پوری قوت کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ تشیع موجود ہے، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ لوگ تشیع کا پیغام حق سن کر تشیع میں داخل ہو رہے ہیں۔ آئے دن بڑے بڑے مفتی توبہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں نظر آتے ہیں کہ 35 سال، 40 سال، 50 سال ہم نے طاغوت کی پیروی کی، ہم نے جناب زہرا کا حق تسلیم نہ کیا، ہم نے شہزادی کو صدیقہ نہ سمجھا، پروردگار معاف کر دے، اور ہم نے آج اہل بیت، یہ روز کا معاملہ ہے۔ روز لوگ جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی صداقت پر ایمان لا کر، ان کی مظلومیت کو سمجھ کر تشیع کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح فتح مکہ ہوئی کہ پروردگار نے دروازہ کھول دیا اور فتح مبین ہو گئی، اور جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج بھی فتح مکہ کی طرح سے لوگ تشیع میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، حق چھپایا نہیں جا سکتا، جھوٹے دعوے جو ہے وہ ممبروں سے جھوٹ کب تک بولیں گے، لوگ آن گراؤنڈ حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دلیل کو سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے حقائق کو سمجھ رہے ہیں، اور روز تشیع کا اعلان کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ تشیع کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کو قبول کر رہے ہیں، اور ذرا سی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کر رہے، اور وہ باغ دوحل تشیع کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ روز کا ہے، اسی وجہ سے 40 سے خوف ہے، 40 سے دشمن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، مختلف ذریعوں سے، مختلف حربوں سے وہ 40 کے زائرین کو روکنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ کروڑوں کی پیسفل گیدرنگ بتا رہی ہے کہ اسلام کا پیغام حق پیغام ہے، اسلام کا پیغام شانتی کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام امن اور رواداری کا پیغام ہے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو تم نے دہشت گرد تنظیمیں بنا کے، بم دھماکے کرا کے، لوگوں کے جسموں کو جو ہے وہ بارود کے ذریعے سے خاک و خون میں نہلا کر تم نے بتایا کہ اسلام ہے۔ نہیں، یہ وہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام غدیری اسلام ہے، یہ اسلام امیر المومنین کا بتایا ہوا اسلام ہے، یہ اسلام جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ کے اسلام فاطمی ہے، یہ اسلام حسینی ہے، یہ اس اسلام کے اندر رواداری ہے۔ اب مسیرۃ الاربعین میں آ کر دیکھو کہ کس طرح کروڑوں کی تعداد میں لوگ، جن کے لیے ٹھنڈا پانی سب کے لیے دستیاب ہے، سب کے لیے راحت کا انتظام، ٹھنڈی جگہیں دستیاب ہیں، سب کے لیے جو ہے وہ کھانا دستیاب ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہاں آ کر دیکھو کہ اسلام کی رواداری کیا ہے، یہاں آ کر دیکھو کہ اسلام کی حمیت کیا ہے، یہاں آ کر دیکھو کہ اسلام کی غیرت کیا ہے، یہاں آ کر دیکھو وہ تم سے تمہارا مذہب نہیں پوچھیں گے، وہ تم سے تمہاری قوم و قبیلہ نہیں پوچھیں گے، وہ تم سے تمہاری نیشنلٹی نہیں پوچھیں گے، وہ تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے، صرف وہ یہ سمجھیں گے کہ تم حسینی ہو، تم مولا کے زبان ہو، اپنے ہاتھوں سے تمہارا چہرہ بھی دھلائیں گے، تمہارے لیے طعام اور کام کا بندوبست بھی کریں گے۔ یہ ہے اسلام کی اصل شکل، جس سے طاغوت کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے، جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے منابر کے اوپر بنو امیہ سے لے کے آج تک ہزاروں منابر کو، لاکھوں منابر کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے غلط استعمال کیا، مولا علی پر سب کچھ ختم کی۔ آج اس کا پردہ خدا نے چاک کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام حقیقی کو پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ میسج اب رکے گا نہیں، کیونکہ یہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جس کو حق پانا ہے، جس کو جستجو کرنی ہے، جس کو سننا ہے، وہ سن کر رہے گا۔ یہاں پر آپ کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ کسی کی کتابوں کو، لائبریریوں کو جلا دیا تو فلاں کر دیا۔ اب یوٹیوب پہ پڑی بھی ویڈیوز کا کیا کریں گے؟ اب وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے کھسیانے وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے اپنی کھسیان پرورشیوں کی بڑی بڑی لائبریریوں کو غارت کیا، انہوں نے لوگوں کی شخصیات کو قتل کیا، مگر اب یوٹیوب کی ویڈیوز کا کیا کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں۔ وہ بتائے گی حق، وہ پہنچائے گی حق۔ اب اہل بیت ٹی وی کی اسکرین کا کیا کریں گے؟ اب اہل بیت ٹی وی سے بیان ہونے والے حق کا کیا کریں گے؟
اس کا کچھ نہیں کر سکتے تعظیم بھائی اسی وجہ سے بالکل طاغوت کے بالکل پیروں میں صحیح ہے. پیر اکھڑ چکے ہیں، طاغوت کے پیر اکھڑ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ حق غالب آئے گا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مستضعفین کو قوت عطا کرے گا، اور حضرت حجت کے ظہور سے پہلے اس کی زمینہ سازی کر کے حق کے پرچم کو بلند کر دے گا، اور سید الشہداء کے خون کا انتقام عالی شان لے گا، اور طاغوت کو ہمیشہ کے لیے اس شیطنت کو دفن کر دے گا، اور زمین پر جن کو کمزور کیا گیا تھا ان کو حکومت عطا کرے گا، اور آل محمد کی حکومت دنیا دیکھے گی، اور سرکار حضرت حجت کے چہرے کے نور سے یہ دنیا انشاءاللہ جلد جگمگا اٹھے گی۔ تم ظلم کرو، ہم ظلم سہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، ہم کبھی بھی سید الشہداء سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ بسم اللہ تعظیم بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بہترین انداز سے طاغوت کو وارن کر دیا، چیتاونی دے دی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنے آپ کو نابود ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آئیے کشتی حسین میں شامل ہو جائیے، اور میں یہ کہوں گا خاص طور پر اپنے عام عوام سے کہ یہ فرقہ پسندی کو چھوڑ کے، فرقہ واریت کو چھوڑ کے امام حسین کے پرچم تلے ایک ہو جائیے، اور یہ جو استعمار ہمیں آپس میں جو ہے جھگڑا کروا رہے لڑوا رہے، اس کو بالکل بالائے طاق رکھ کر امام حسین کے پرچم کے نیچے آئیں تو انشاءاللہ اسلام بھی سرخرو ہوگا اور مسلمان بھی سرخرو نشان ہوں گے، اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس سے بہتر ہوں گے۔ جی موسی بھائی۔ نشان عبرت موجود ہے، اگر کسی کو کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی حکومت کا سورج غروب نہیں ہوگا، اس کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی، اور وہ اسی طرح سے لوگوں کو بیٹھ کر اغوا کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، تشدد کرتے رہیں گے، لوگوں کو روکتے رہیں گے، ان کو دھمکاتے رہیں گے، تو وہ ذرا کوفے آئیں اور بیت امیر المومنین کے پیچھے دارالامارہ ابن زیاد کا ڈھایا ہوا دیکھیں۔ ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی خاک بھی نہیں معلوم مردود کی کہ وہ کہاں گئی، نہ کوئی اس کا قبر کا نشان ہے، نہ اس کے ظاہر مردود کے موجود ہے، ہاں موجود ہے تو اس کا گرا ہوا محل موجود ہے، اس کی مسمار ہوئی سلطنت موجود ہے کوفے کے اندر، اور چمکتا ہوا گنبد مسلم بن عقیل سفیر حسین علیہ السلام کا موجود ہے، اس پر لہراتا ہوا شاندار پرچم موجود ہے، ہانی بن عروہ کی زیارت موجود ہے، مختار سخوی کی زیارت موجود ہے، جناب میثم تمار کی زیارت موجود ہے، تمام چیزیں کوفے کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی نشان عبرت بنی ہوئی جگہ ہے تو وہ ابن زیاد مردود کا محل ہے، اس کے آثار لوگ دور سے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو فصیل نظر آ رہی ہے، وہاں پر تخت و تاج رون دیا گیا، اس کا عمارت اس کی ڈھا گئی، اس کا تخت و تاج لوگوں کے پیروں میں آ گیا، اس کا کٹا ہوا سر مختار سخیوی کے آگے پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے حقیقت ظلم کی، کیونکہ خدا ظلم کو ضرور نابود کرتا ہے، یہی وعدہ الہی ہے کہ وہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کا حشر ابن زیاد ملعون جیسا ہو جاتا ہے۔ نشان عبرت کی جگہیں دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر وہ فلسفے سے نہیں سمجھتے، اگر اقوال معصومین سے نہیں سمجھتے، اگر فرمودات معصومین سے نہیں سمجھتے، رسول کریم کی زبان سے نہیں سمجھتے، لسان صادق سے، تو جائیں جا کے کوفے میں، اور جو جا کے اس کا محل دیکھیں کہ کس طرح خدا نے اس کو نشان عبرت بنایا۔ تو جو بھی آج سید الشہداء کے ماننے والوں پر ظلم کر رہے ہیں، جنایات کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو زندہ جلا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ یہ قوم زندہ رہے گی، یہ قوم جو ہے وہ نابود تم سے نہ ہوگی۔ میں نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا جملہ پیش کیا، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا۔ قال سیدہ زینب سلام اللہ علیہ العالمۃ غیر معلمہ فقید قیدک وسع سعک وناسب جودک فواللہ لا تموت ذکرنا، بولا تمہیں تو وہی ہے نا، تو جتنی چاہے کوشش کر لے، جتنی چاہے صحیح کر لے، پوری حکومتی مشینری لگا دے، دوڑ دھوپ کر لے، جتنا زور ہے وہ لگا لے، خدا کی قسم تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، اس کی وسعت کو تو نہیں روک سکتا، تو ہمارا نام و نشان مٹا نہیں سکتا۔ یہ شہزادی کا وعدہ ہے، جو ہے وہ اس پر شیعہ کاربند ہے، اور شیعوں کے دلوں کو اطمینان ہے، کوئی بات نہیں، وہ جتنے مارنا چاہیں، جتنا ظلم کرنا چاہیں، مگر شیعہ اپنے مشن سے ہاتھ نہیں ہٹاتے، اور اب وہ دور تازیانہ بھی ختم ہو گیا، اب اگر کوئی ایک لگائے گا تو دو کھائے گا بھی، اور یہ دنیا نے دیکھا اس وقت داعش بنائی خوخار، اس کے چیتڑے اڑا کے رکھ دیے، وہ تمام جو دہشت گردوں کو جمع کر کے لائے تھے عقبۃ عالیات کو ڈھانے کے لیے، ان کی لاشوں کو صحرائی کتے کھا گئے، سب کو معلوم ہے۔ تو اب وہ دور تازیانہ ختم ہو گیا، اب اگر آگے بڑھو گے تو تمہیں جواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہ دنیا ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور پوری دنیا میں انصاف قائم ہو جائے گا۔ تو وہ ظالمین
جو ظالمین کی صفوں میں موجود ہیں کسی اور مالی اسباب کی وجہ سے، جس چیز سے اگر ان کے دل میں ذرا سی بھی رمق باقی ہے اور غیرت ایمان باقی ہے تو وہ توبہ کریں. جناب حر نے راستہ کھول دیا، حر بن یزید رہائی نے راستہ کھول دیا اور یزید کے اس وقت لشکر کو چھوڑ کر ہاتھ جوڑ کر سید الشہداء کے سامنے پیش ہو کے جان دے دی. تو وہ بھی اپنی آخرت کا راستہ دیکھ لیں اور تشیع میں داخل ہوں اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے سید الشہداء کی جانب بڑھیں. سید الشہداء وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی دنیا کو بھی سنواریں گے، ان کی آخرت کو بھی سنواریں گے. جی تازی بھائی آگے آپ کنٹینیو کیجئے. بسم اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں. جی بہت شکریہ. موسی بھائی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ دنیا بھر سے میڈیا پرسن آئے ہوئے ہیں، تو عام طور پہ اس قسم کے اجتماعات میں ایک میڈیا سیل بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر میڈیا والوں کے لیے فیسلٹی کے لیے کیا کیا بندوبست ہوئے ہیں یا آپ کو مسائل ہیں وہاں بہرحال؟ جی نہیں بہت منظم ہے. یہاں پر جو اتحادیہ ہے الٹیلی ویژن الایرانیہ والعراقیہ، وہ تمام، اور اس کے اندر پوری دنیا بھر سے جتنا میڈیا یہاں پر آنا چاہتا ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کرتے ہیں. یہاں پر درجنوں کے حساب سے، بلکہ 100 سے اوپر جو ہے وہ ٹیلی ویژن اس سے رجسٹرڈ ہے. جی ہاں، اس سے رجسٹرڈ ہے. تمام دنیا بھر کے شیعہ ٹی وی اس سے رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ بھی جو نیوز چینلز ہیں مختلف، جو کہ باعث نہیں ہے، تعصبی نہیں ہے، ناصبی نہیں ہے، وہ ان سے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کے جرنلسٹ آتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کربلا میں ان کو وہ ٹھہراتے بھی ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی شناخت بھی دیتے ہیں، ان کو اسٹوڈیو بھی مہیا کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی وقت اس کا جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ حرم امام حسین سلام سے انہوں نے ایک اور سسٹم رکھا ہوا ہے. ان کے ممبر ہونے کے باوجود آپ کو حرم آنا پڑے گا اور حرم کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو فلفل کرنا ہوگا. پھر وہ اتبع کا بیچ دیتے ہیں جو اس وقت میرے پاس، یہ سبحان بھائی دکھا دیں، یہ میرے سینے پہ یہ بیچ، بس ٹھیک ہے آ رہا نظر، یہ پہنے ہوا ہوں. اس سے آپ کو تمام حرمین میں اور بین الحرمین میں کربلا میں ایکسس مل جاتا ہے لیگل. اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں، اگر یہ گر جائے اس کی قیمت پاسپورٹ ہے، کیونکہ میں پاسپورٹ جمع کر کے یہ لیا ہے، تو آپ کو فوراً اطلاع دینی ہے کہ کسی دہشت گرد کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ آپ کی تصویر کو، نمبر کو یوز نہ کرے، تو وہ سسٹم سے اس کو بلاک کر کے دوسرا ایشو کریں گے. تو یہ پورا سسٹم ہے، آپ کا پاسپورٹ رکھتے ہیں پھر دیتے ہیں. تو یہ پورا منظم سسٹم ہے. یہاں ہیلتھ کا بھی، میڈیا کا بھی، لوگوں کے لیے خدمات کا بھی، سیکیورٹی کا بھی، ایون راستے میں جو لوگوں کو مجمع کو چلانا ہے اس کے لیے ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں والنٹیئرز ہیں. پورا منظم سسٹم ہے الحمدللہ پورے مسیرۃ الاربعین میں جو ہم نے آج تک دیکھا. بہت زبردست، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. یہ فرمائیے موسی بھائی کہ جو آج کل پرسنل جنہوں نے اپنے چینل وی لاگنگ وغیرہ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی رجسٹر کرانا پڑتا ہے یا وہ آ کے ویسے ہی ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ تھوڑے بہت لوگ ریکارڈ کرتے ہیں مگر کسی ادارے کی شناخت آپ نہیں اٹھا سکتے. ایسے لوگوں میرے ہاتھ میں ہیں، اگر آپ کے پاس ان کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ لوگوں نہیں نکال سکتے. اپنے موبائل فون سے آپ جو ہے وہ وی لاگنگ کرتے رہے، مگر یہ کہ جہاں آپ نے لوگو وغیرہ نکالا، کوئی شناخت کسی ادارے کی نکالی اور وہ رجسٹرڈ نہ ہوا تو وہ سیدھا آپ کو اٹھا کر بغداد لے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، وہ یعنی نہیں چھوڑتے تھے. یہ ہم اپنے ان ناظرین کے لیے جو وی لاگنگ کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے رجسٹر کرا چینل لیں، رجسٹر ان کے کرا لیے لیں، رجسٹر کرا لیں. جی ہاں، رجسٹر کرا لیں. حرم میں جائیں، حرم میں جو میڈیا سیل ہے باب مدخل زینبیہ ڈور نمبر 9، وہاں پر جو ان کا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ جا کے بات کر لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر ادارے کا لیٹر ہونا چاہیے اور ان کی جو ریکوائرمنٹس فلفل ہونا چاہیے. ان کا آن لائن ایپ ہے، اس میں آپ نے اپلیکیشن فل کرنی ہے، اس کے بعد وہ آپ کو بیچ دیں گے. روکتے کسی کو نہیں ہے، مگر ان کی ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کرنی ہے. ایسے نہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، ایسے تو دشمن بھی آ جائے، اور چونکہ یہ سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ بہت اہم معلومات تھی جو موسی بھائی نے دی ہمارے ان لوگوں کے لیے جو وی لاگنگ کر رہے ہیں اور ادروائز. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہو جائے. لیکن یہ سن کے بڑا اطمینان ہوا کہ میڈیا کے لیے باقاعدہ ایک مستحکم انتظام ہے. موسی بھائی ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ تمام مومنوں کے لیے دوبارہ سے دعا کر دیجئے. اور یہ بھی فرمائیے کہ شام کو کس وقت آپ آن لائن ہوں گے، تاکہ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں اور نہیں بات کر سکے وہ شام میں کسی وقت آپ سے بات کر لیں، وہ بھی دہرا دیجیے گا. فریز ہو گیا، فریز. جی 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 دوبارہ کہیے، مجھے آواز بریک ہوئی. تعظیم بھائی جی اب ایک بات میں عرض کروں اپنا بھائی، تھوڑا سا اگر جی تھوڑا سا جی موو کریں، جی آواز نہیں آئے گی تو سبحان بھائی سے کہیں کہ تھوڑے جی 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 اطراف میں
جو ظاہرین جی ہیں ان کی فرمائیے، ذرا زیارت کرا دیں ہمیں. جی فرمائیے، جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبحان بھائی سے کہیے کہ جو جوار میں ظاہرین ہیں ان کی کیمرے سے ہمیں ذرا ایک دفعہ زیارت کرا دیں تاکہ پروگرام پھر کلوز کر دیں گے اسی پہ ہم. جی تھوڑا سا اٹھا دیں اس کو، لوگوں کی زیارت کرانے کہہ رہے ہیں وہ. اٹھا دیں، اوپر اٹھائیں، اوپر اٹھائیں، اوپر اٹھائیں، اوپر اٹھائیں، اوپر اٹھائیں، جلدی سے جلدی اٹھائیں. یہ دیکھیے، ماشاء اللہ. یہ دیکھیے، یہ تو ہم ایک جگہ پر ہیں. یہاں پر یہ 4 روڈیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. 2 سروس روڈیں بین الحرمین کی اور 2 جی شاہراہیں ایک ساتھ ہیں. یہ اس طرح سے یہ ماشاء تو اللہ، یہاں پر پوری کربلا کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ٹھیک بہت ہے، عمدہ، آپ بہت کلوز کر شکریہ. سکتے ہیں. بہت شکریہ مصطفی بھائی، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مصطفی بھائی جزاک شام اللہ. کو بھی لائیو ہوتے ہیں. ناظرین آپ اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک دیکھتے رہیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اصل میں 40 جو ہے وہ جناب زینب کی فتح کا جو ہے نا نشان ہے، فتح کا اعلان ہے. کیونکہ ہمارے استاد ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب کی آمد 40 پہ جو ہوئی، جس فاتحانہ انداز میں بی بی اور تمام دیگر خانوادہ رسول جناب سید سجاد کی قیادت میں 40 میں داخل ہوئے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کربلا سے متمسک رکھیں. اور دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی زیارت کے لیے جائیں، پہلی دفعہ جب زیارت کے لیے جائیں تو اور واپس آئیں تو آپ وہ نہ ہوں جو زیارت پہ جانے سے پہلے تھے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اگر ہر مرتبہ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ایک اپنی روحانی بیماری جو ہے وہ چھوڑ کے آتے ہیں وہاں پر، اس کی شفا حاصل کرتے ہیں، تو 4 5 10 مرتبہ میں انشاءاللہ ہم بالکل پیور ہو جائیں گے. تو کربلا کی زیارت ضرور کیجئے. شوق ہوتا ہے، مومن ضرور کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور یہ میرے دوست جتنے دیکھنے والے ہیں کہ اگر ہمارا دل کربلا میں ہوتا ہے تو آپ فزیکلی ہو نہ ہو لیکن آپ کا کوئی نہ کوئی دوست احباب، کوئی رشتہ دار آپ کی زیارت وہاں ضرور کرے گا. اگر ایسا ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا دل کربلا سے